نظری کرتی ہے، اس آنکھ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کی سلائیاں بھر بھر کے آنکھوں میں ڈالے گا۔ تھوڑا غور تو کر میرے دوست، جو آنکھ سرما ڈالتے وقت بھی ڈبڈباتی ہو وہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ جو ہم سرما ڈالتے وقت بھی کتنے جتن کرتے ہیں، کتنی بار آئینے کے سامنے آنکھ پکڑ کے سرما ڈالتے ہیں، اور میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں، جو آنکھ میں سرما اور کاجل ڈالتے ہوئے بھی ڈرتی ہیں، اگر قیامت میں آگ ڈالنے کی باری آئے گی تو برداشت کیسے کریں گے؟ میں کوئی ڈائیلاگ نہیں مار رہا ہوں یا کس سے کہانیاں نہیں بتا رہا ہوں، میں تیرے میرے نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں اربع فتن علی امتی وآخرها الغنا، میری امت پہ 4 بڑے بڑے فتنے آئیں گے، آخری فتنے کا نام گانا بجانا ہوگا، گانا سننا ہوگا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شادی، فرمان مصطفیٰ، اللہ آخری فتنہ گانا بجانا ہوگا، گانا سننا ہوگا۔ چین بھی نہیں آتا یہاں کا ماحول کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا، لیکن لوگوں کو تو کچوں کے لگے رہتے ہیں کہ کب یہ سمیٹا جائے گا، اس کے بعد دوسرا جلسہ ہوگا۔ وہ جلسہ کریں گے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ میوزک ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، وہ سنا جاتا ہے اور پھر اس پہ ڈانس بھی کیا جاتا ہے، فلاں فلاں، کیا یعنی ہر بے غیرتی کی حد کو ہم پھلانگ جاتے ہیں۔ معاف کرنا ملت کے نوجوانوں، میں جو بات عرض کر رہا ہوں آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ بتانا میرا فرض ہے، کرنا آپ کا فرض ہے۔ آپ صرف تقریر کے شوقین ہو یا عمل کے بھی شوقین ہو، یہ تو آپ کی لائف ہی بتائے گی کہ کتنی تقریریں سے پہلے سن چکے ہیں اور آگے سننے کا کتنا پلان ہے۔ کہ مولانا کرتے رہو، ہم تو وہی کریں گے جو من میں آتا ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہے جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے، مسلمان وہ ہے جو مدینے کے تاجدار کے فرمان پہ جان دے دیتا ہے۔ اگر میرے نبی نے منع کیا ہے تو میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اگر میرے نبی نے حرام کر دیا ہے تو میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ ابھی مولانا مجھ سے پہلے بتا رہے تھے کہ میرے نبی جب تک ظاہری طور پہ دنیا میں تھے تو بھی مجھے تجھے یاد کرتے رہے، آج قبر میں ہیں تو بھی یاد کر رہے ہیں، میں قبر میں جاؤں گا تو بھی میرے نبی میری قبر میں آئیں گے، اور محشر میں بھی میرے نبی آئیں گے اور مجھے چھٹکارا بھی میرے نبی دلائیں گے۔ میں کبھی کہا کرتا ہوں یارو کہ جو نبی یہاں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، محشر میں بھی کام آئے، کم سے کم اتنے تو قدم میں بھی اٹھاؤں کہ چہرے پہ اس نبی کی سنت کو تو سجاؤں۔ اگر شادی کا موقع آیا ہے تو اس نبی کی میلاد کر کے اس نبی کو تو راضی کروں، تاکہ کم سے کم چہرہ دکھانے جیسا تو ہو جاؤں کہ نماز نہ پڑھ سکا، عمل نہ کر سکا، لیکن بیٹے بیٹی کا جب نکاح کر رہا تھا مدینے والے تیرے نام کا میلاد سجایا تھا، تیرا ذکر کیا تھا۔ اگر رحمت میں امید ہے تو ضرور یقیناً انشاءاللہ یہی بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ صرف بہانہ دیکھتے ہیں۔ اگر بہانہ مل گیا تو ہماری کشتی پار لگ جائے گی، اگر بہانہ ہی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، کہ کچھ نہیں، آئے گئے کھایا پیا بات ختم ہو گئی، ادھر سے آئے ادھر سے گئے، نکلتے رہے، لائف گزر تیری زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ۔ میرے دوستو میرا جملہ یہ آپ برا مت لگائے گا، لوگ زندگی جیتے ہیں، ہم زندگی کے کلومیٹر پورے کر رہے ہیں، ٹارگیٹ نہیں ہے ہمارے پاس ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، یہ کلومیٹر پورے کر رہے ہیں کہ کب موت آتی ہے اور سیدھے وہاں جائیں گے، باقی نام رہے گا میری اولاد کی تربیت کیسی ہے، میرے بچے اسلام پہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ جو بھی موسم آتا ہے ہم سب میں مل جاتے ہیں، ہولی ہو، دیوالی ہو، پتنگ ہو، یہ کل آگا 31 ہو، کچھ بھی ہو، ہم سب میں مل جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دوسروں کی نقل کرنا سیکھا ہے۔ اگر مدینے والے کی نقل کرتے تو یہاں بھی کامیاب ہوتے، قبر میں بھی کامیاب ہوتے، محشر میں بھی کامیاب ہوتے۔ بے شک بے شک۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ ہے اور فرعون کا دور تھا، یہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ حضرت موسیٰ جس کے سامنے آئے تھے وہ فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو دوسرے کی کاپی کرتا تھا، نقل کرتا تھا، اور اس کو جس کی چاہو اس کی آواز نکال لیتا تھا، جس کو چاہو اس کا ڈھنگ اور روپ اختیار کر لیتا تھا۔ بڑا دانا تھا، بڑا ماہر تھا، فنکار تھا۔ لوگوں نے کہا یار سب کی نقل کرتا ہے، ایک کام کرنے، وہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گھوم رہے ہیں ان کی نقل کر، ان کی کاپی کر، وہ اللہ کے نبی ہیں۔
حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام خدا کے لاڈلے پیغمبر تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شرف کلام عطا فرمایا تھا۔ تو اس سے کہا گیا کہ حضرت موسیٰ کی نقل کرو، حضرت موسیٰ جیسے بولتے ہیں ویسے بولو، حضرت موسیٰ جو پہنتے ہیں وہ پہن دو گا، مجھے ٹائم دو، حضرت موسیٰ کی زلفیں ہیں، حضرت موسیٰ کی طرح باڑ لمبے کر لوں، لباس ایسا اختیار کر لوں۔ 1-2 مہینے کا ٹائم اس نے لیا، اور جب تیار ہو گیا تو لوگوں کو بلایا اور جمع کیا کہ آ جاؤ، میں اللہ کے نبی کی نقل کر رہا ہوں، میں اللہ کے نبی کو کاپی کر رہا ہوں۔ وہ آیا ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا، حضرت موسیٰ کی طرح اس نے لباس بھی پہنا، حضرت موسیٰ کی طرح اس نے بال بھی سجائے، ہاتھ میں عصا بھی لیا۔ حضرت موسیٰ ہاتھ میں عصا رکھتے تھے، جو آپ کا معجزہ تھا، بڑا مشہور معجزہ حضرت موسیٰ کی عصا مشہور ہے، وہ عصا بھی رکھی اور کھڑا ہوا، لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ کی طرح باتیں کرنے لگا۔ حالانکہ وہ عام انسان تھا، حضرت موسیٰ تو اللہ کے نبی تھے، نبی سے غیر نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں تو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، معصوم عن الخطا، مبعوث من اللہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ غیر نبی کو آپ کمپیر نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس نے وہ اس زمانے میں ان کے ساتھ تھا، فرعون کا ماننے والا تھا، لیکن آج موسیٰ کلیم اللہ کی نقل کرنے لگا، لوگوں کو جمع کیا، لوگ تماشا دیکھنے آئے، وہ تو ادھر نقل کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں اعلان فرمایا کہ فرشتوں نیچے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو کہا ایک بندہ ہے جو فرعون کا ماننے والا ہے اور تیرے نبی کی نقل کر رہا ہے، تیرے نبی کی نقل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے گواہ ہو جاؤ۔ مولا کس بات پہ؟ کا اس بات پہ ہے تو فرعون کا ماننے والا مجھے نہیں مانتا، لیکن آج اس کے بدن پہ میرے نبی کے کپڑے آ گئے، آج اس کے بدن پہ میرے نبی کی ادائیں آ گئی ہیں۔ جب فرعون کو دریائے نیل کی موجوں میں ماروں گا تو اسے مرنے نہیں دوں گا، اسے میں موسیٰ کا امتی بناؤں گا، اسے میں جنتی بناؤں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ۔ اسے میں دریا میں ڈوبنے نہیں دوں گا، اسے میں بچا لوں گا۔ مولا کیوں؟ تو کہا اسے میں جہنم میں کیسے ڈالوں کہ جس نے میرے نبی کا لباس پہن لیا تھا، جس نے میرے نبی کی اداؤں کو اپنا لیا تھا۔ اگر تھوڑی سی بات پہ غور کر لیا جائے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرے خدا اسے دوزخ میں نہیں جانے دیتا، تو جو حسن حسین کے نانا کی نقل کرے گا اسے خدا کب جہنم میں جانے دے گا۔ اس لیے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد عربی کا امتی بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کر نہ میرے پاس ڈگری ہے، نہ عہدہ ہے، نہ پوسٹ ہے، نہ پیسے ہیں، نہ جاگیر ہے، نہ پراپرٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے تمہارا سب سے بڑا ٹائٹل کیا ہے، سب سے بڑا اعزاز کیا ہے، تو جھوم کے کہہ دینا اور کچھ نہ صحیح، ہم مدینے والے کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ حضور کا غلام ہونا ہی سب سے بڑا اعزاز ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضور کا غلام ہونا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کئی ایسے نبی گزرے ہیں جنہوں نے دعائیں کی تھی۔ کیا دعائیں کی تھی؟ دعائیں یہی کی تھی کہ مولا تیرے آخری نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرما۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، کوہ طور پہ توریت کی تختیاں مل رہی تھی، جب تختی پڑھتے تھے تو اس تختی میں حضور کی امت کی شان پڑھتے تھے، عظمت پڑھتے تھے۔ حضرت موسیٰ کہتے تھے مولا یہ امت مجھے عطا فرما، تو رب فرماتا نہیں موسیٰ یہ امت تجھے نہیں ملے گی، یہ امت تو میرے آخری حبیب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا اگر امت نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں، مجھے بھی تیرے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دے، سبحان اللہ، مجھے سبحان بھی اللہ۔ تیرے نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ ہم کیا سمجھ رہے؟ ہم پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور اس کرم کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے تو سلامت ہے، حضور کی نگاہ کرم ہے تو سلامت ہے، لیکن اتنا تو یار کر کے جائیں کہ جب آمنا سامنا ہو تو کم سے کم سر جھکانا تو نہ پڑے، نیچے دیکھنا تو نہ پڑے، بلکہ آمنا سامنا ہو تو میں ہنس کے کہوں یہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہے، یہ میرے رسول کا چہرہ ہے، جس کی میں نعت پڑھتا تھا، جس کے میں تذکرے تقریروں میں سنتا تھا، یہ میرے نبی کی ذات ہے۔ اور ایک بات نوٹ کر لو، یہ سارا کچھ فنش ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، آگے حضور کھڑے۔ آج یہاں ہم اونچے نیچے ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے، مرنے کی دیر ہے، آگے میرے نبی کھڑے۔
اور یہ حقیقت کائنات ساری اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے. یہاں بھی حضور ہی کا چلتا ہے, قبر میں بھی حضور کا چلتا ہے, محشر میں بھی حضور ہی کا چلتا ہے. اس لیے مرنے کے بعد قبر میں بھی جاتے ہیں تب بھی ہمیں سوال عربی میں پوچھے جاتے ہیں اور جواب بھی عربی میں دینے پڑتے ہیں. کوئی کہے مجھے تو عربی آتی نہیں ہے, میں تو ہندی بھی نہیں جانتا, میں عربی میں کیسے بولوں گا؟ تو ذرا مر کے تو دیکھ, تجھے عربی آئے گی. اس لیے کہ اوپر تو راج کوئی نہ جانے کون کر رہا ہے, نیچے چل, اس لیے کہ نیچے سرکاری زبان عربی ہے, وہ بھی میرے مصطفیٰ کی زبان ہے. تو بھی آئے گا, میں بھی آؤں گا, نہیں آتی ہے تو بھی تجھے عربی ہی بولنی پڑے گی, اس لیے کہ نیچے راج میرے مصطفیٰ کا چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد, اور احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں میرے مصطفیٰ کی بات آئے گی اور کوئی میرے مصطفیٰ کے سامنے ٹکر لے رہا ہوگا تو ہم اس کو سائٹ میں کر دیں گے, ہم اپنے نبی کو مانیں گے. اس لیے کہ ہم نے کلمہ امریکہ کا نہیں پڑھا ہے, ہم نے کلمہ مدینے کے تاجدار کا پڑھا ہے. اور جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جو چیز ہمارے پاس آج نعمت کے طور پہ ہے, کل یہی ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر ہم نے اس کو غلط استعمال کیا اور غلط طریقے سے اس کو رائج کیا اور طرح طرح کے عجوبے دنیا کے دیکھے کہ دنیا کی رنگ ریلیاں, دنیا کے جلسے, دنیا کا مذاق, دنیا کا حسن, دنیا داری, دنیا کے پیسے, اسے دیکھنے میں آنکھوں کو اور کانوں کو, زبان کو, ہاتھ کو, پاؤں کو لگا دیا تو یہ سب کچھ کل عذاب کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جیتے جی آنکھوں کو بھی حد میں رکھیں, کانوں کو بھی حد میں رکھیں, پاؤں کو بھی حد میں رکھیں, ہاتھوں کو بھی حد میں رکھیں. ہاتھ میں وہی پکڑیں کہ جس کے پکڑنے کی اجازت مدینے والے نے دی ہے, وہ نہ پکڑیں کہ جس سے میرے نبی نے منع کیا ہے. نبی نے روکا تھا, میں اسے پھر بھی اپنا رہا ہوں. یاد رکھنا یہ ہاتھ کل میرے خلاف بولے گا اور مجھے کل گواہی دے گا. صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں, سلام کیا, میرے نبی نے جواب نہیں دیا. اس نے دوبارہ سلام کیا, میرے نبی نے جواب نہیں دیا. تیسری بار سلام کیا, میرے نبی نے جواب نہیں دیا. جب جواب نہیں دیا تو اصحاب پیغمبر جو بیٹھے تھے, جو رازداں تھے, وہ جو آیا تھا اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی. کسی کو اگر پہنی ہوئی ہو تو تقریر کو ٹارگیٹ نہ سمجھے, میں وہ صحابی کو بیان کر رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی جو مرد کو پہننا منع ہے. سونا مرد نہیں پہن سکتا, عورت پہن سکتی ہے. تو صحابہ نے کہا یہ جو تیرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے, اس انگوٹھی کی وجہ سے حضور نے تیرا سلام قبول نہیں کیا, تیرا سلام قبول نہیں کیا. وہ تو صحابی تھے, دیدار کرتے تھے, جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں ہے. جب وہ بھی سونا اور خلاف شرع کام ہوا تو نبی اس کا بھی سلام قبول نہیں کرتے. تو یہ جو غریبوں, یتیموں, مسکینوں کا مال نچوڑ کے روزے رسول پہ جا کے سلام پڑھتے ہیں, کیا ان کے قبول ہو جاتے ہوں گے؟ یہ جو وہاں جالیاں چومتے ہیں اور ہر مہینے چلے جاتے ہیں کہ میں عمرے پہ عمرہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے تو جا, تیرے پاس بھاڑا ہے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن وہ کوئی دوسرے ہی ہوں گے کہ بڑے بد نصیب تھے جو قرار تک نہ پہنچے, درے یار تک تو پہنچے, دلے یار تک نہ پہنچے. کا در تک تو جا سکتا ہے لیکن دل تک نہیں جا سکتا. در تک جانے کے لیے بھاڑا چاہیے, کرایہ چاہیے, پاسپورٹ چاہیے, تو کوئی بھی جا سکتا ہے. اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ در تک جا کے بھی روزے رسول کے مواجہ میں کھڑے ہو کے بھی سیلفی لیتے رہتے ہیں. انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ یہاں جبریل آتا ہے تو پروں کو سمیٹ کے آتا ہے. تیری کیا حیثیت ہے کہ جو یہاں آ کے تو بھی سیلفی لے رہا ہے؟ تجھے فوٹو یاد, تجھے تصویر یاد, تجھے یہ معلوم نہیں کہ یہاں سانس بھی اونچی لینا منع ہے, یا آواز کرنا بھی منع ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا ادب گاہست زیر آسماں, از عرش نازک تر نفس گم کردمی آید جنید و بایزید اینجا. کہ عرش الہی سے بھی نازک ایک جگہ ہے کہ اس کا ادب عرش سے بھی نازک ہے, وہ دربار میرے مصطفیٰ کا ہے کہ وہاں حضرت جنید, حضرت بایزید جیسے لوگ آتے تھے تو سانس بھی اونچی نہیں لیتے تھے کہ کہیں میرے نبی کے دربار کی بے ادبی نہ ہو جائے.
کہیں دربار کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے کہنے والے نے کہا تھا یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ہے اور مالک کے جنت بھی یہی ہے۔ اور عشق کے امام نے سفر کا طریقہ بتایا تو نقطہ پیش کیا تھا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے کہ یہاں تو سر کے بل جا تو بھی کم ہے، اس لیے کہ یہ مدینے کا دربار ہے۔ اس دربار میں انسان تو انسان، فرشتے بھی آتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف جانا ہی کمال کی بات ہے؟ یاد رکھنا وہاں جانا کمال نہیں ہے، اگر یہاں کا معاملہ صاف ہو تو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی دیدار نبی ہو سکتا ہے۔ قطب ناگور حضرت صوفی حمید الدین ناگوری، حضرت غریب نواز کے پہلے خلیفہ، حال یہ تھا عصر اپنے وطن میں پڑھتے تھے تو مغرب مدینے میں پڑھتے تھے۔ کیسے جاتے تھے، کیوں جاتے تھے، کہاں سے طاقت تھی؟ وہ اجمیر کی مسجد میں امامت کرتے تھے تو مقتدیوں کو اجمیر سے بھی کعبہ دکھا دیتے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہیں، عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں۔ ستاروں کو دیکھ کے بس مت کر کہ ستاروں تک ہی دنیا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ آگے چل، ابھی راستہ بہت لمبا ہے، طویل ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو نچوڑ نچوڑ کے کھا جاتے ہیں، کیا ان کے سلام یہاں قبول ہو جاتے ہوں گے؟ جب حال یہ تھا کہ جو دربار میں بیٹھا تھا وہ جو پہن کے آیا تو نبی نے سلام قبول نہیں کیا، بلکہ اس نے نکالی اور نکال کے انگوٹھی کو پھینک دیا اور پھینک دیا۔ جب مجلس ختم ہوئی سب جانے لگے تو کسی نے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا کے جاؤ، تو نہیں پہن سکتا، تیری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ اس نے کہا جسے میرا نبی پھینک دے میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ اسے دوبارہ اٹھا لیا جائے، وہ تو سونا کچھ بھی ہو جائے لیکن غلام اسے چھوتا تک نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھے؟ ہاتھ بھی خدا نے دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن نعمت تب تک ہے جب ان ہاتھوں سے کام وہی کیے جائیں کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول کی اجازت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ ہمارے ہوں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جس بوتل میں زمزم اسی بوتل میں شراب، جس ہاتھ میں زمزم اسی ہاتھ میں شراب بھی پی لیتے ہیں۔ ہاتھ شراب پکڑنے کے لیے نہیں تھا، لوگ سٹا بازی کرتے ہیں، جوا بازی کرتے ہیں تو لوگ پیسے لے لے کے جمع کرتے ہیں، اور جب شادیوں کا موقع ہوتا ہے آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ اتنے علماء کو بلایا، مسجد کے امام آئے ہیں اور تیرے آنگن میں تیرے نبی کا میلاد ہو رہا ہے۔ دنیا کو کچھ بھی لگے لیکن مدینے والے کی رحمت ضرور برس رہی ہے، انشاءاللہ یہاں برسے گی تو آنے والی نسلوں پہ بھی برسے گی، قبر پہ بھی برسے گی اور محشر میں بھی برستی رہے گی۔ دل چھوٹا مت کر کہ یہ مولانا کو پکڑ کے کہاں سے بٹھا دیا، یہ تو شادی کا ماحول ہے، یہاں تو کچھ اور ہونا چاہیے۔ دل چھوٹا مت کر، کل جب دفتر کھلیں گے اور یہ میلاد کا حساب کیا جائے گا تو خود حسرت کرے گا کاش پوری زندگی نبی کے ذکر میں گزاری ہوتی تو آج حشر میں کام آیا ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، جشن شادی، علماء اہل سنت۔ ہر چیز کے لیے حد مقرر کر دی، یہ شادی ہے تو شادی کی بھی حد ہے۔ حضور فرماتے تنکح المرأۃ لاربعین، کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کرو تو 4 وجہوں سے کرو، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ حضور فرماتے ہیں اس کا مال دیکھو، اس کا جمال دیکھو، اس کا خاندان دیکھو، اس کا دین دیکھو، اگر دین والی مل جائے تو اسے قبول کر لو، یہ تیرے نبی کا مشورہ ہے۔ مال نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، حسن و جمال نہیں ہے، لیکن سجدے اس کے پاس ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کماتا کیا ہے، کیا دھندا کرتا ہے، یہ ضرور لوگ پوچھتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، جمعہ میں جاتا ہے کہ نہیں، اسلام کتنا جانتا ہے، دین کتنا جانتا ہے، شریعت کتنی جانتا ہے، قرآن کتنا پڑھا ہے، مولانا کے پاس کتنی دیر بیٹھتا ہے، یہاں کیسا ماحول ہے، کوئی نہیں جانتا کہ پیسے کتنے کماتا ہے، دھندا کیا کرتا ہے۔ پیسوں کے لالچیوں نے جب پیسے دیکھے اور آمنا سامنا کیا، میرے دوست یاد رکھنا، حیا کے پردے میں بات کروں تو معاملہ ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ تیرے میرے نبی نے معیار پیسہ نہیں بنایا، تیرے میرے نبی نے معیار دولت اور گھر نہیں بنایا، میرے نبی نے دین
دین کو معیار بنایا کہ اگر دین والا لڑکا ہو تو بھی قبول کرو، دین والی لڑکی ہو تو بھی قبول کرو۔ دنیا میں کسی نے یہ طریقہ تمہیں نہیں دیا ہوگا جو تیرے میرے نبی نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لوگ سننے کو تو سن لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ میرے دوستو یہ دنیا ہوس کی پوجا کر رہی ہے، یہ دنیا دولت کی پوجا کر رہی ہے، یہ دنیا اپنا ٹارگیٹ پورا کر رہی ہے کہ پیسے ہوں باقی کچھ بھی نہ ہو، گھر ہو باقی کچھ بھی نہ ہو۔ یار کریکٹر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اخلاق بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، مان اور مریادہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اچھی عادتیں بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ زندگی میرے دوستو صرف پیسوں سے نہیں گزاری جاتی، زندگی اچھی عادتوں سے گزاری جاتی ہے۔ بیٹا ہے سلام کرتا ہے کہ نہیں، باپ ماں کی مریادہ کتنی ہے، بھائی بہن کی مریادہ کتنی ہے، سماج کی مریادہ کتنی ہے، بیٹی ہے اس میں شرم و حیا کتنا ہے، وہ نماز کتنی پڑھتی ہے، وہ قرآن کتنا پڑھتی ہے، یا صرف سیریل دیکھتی ہے، ڈرامہ دیکھتی ہے، یا موبائل دیکھتی ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو تیرا میرا آئیڈیل، تیری میری بیٹی کا بھی آئیڈیل کہ ٹی وی کے جسم پہ سرکتا ہوا کسی ہیروئن کا جسم نہیں، میری تیری بیٹی کا آئیڈیل مدینے کے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے کہ جس کے مقدس دوپٹے کو بھی نہ زمین نے دیکھا تھا نہ آسمان نے دیکھا تھا۔ یاد رکھیے گا آج آئیڈیل کے طور پہ لوگ سیریل یوز کرتے ہیں، یاد رکھیے گا باقی تو ٹھیک ہے، لوگ بچوں کے نام بھی وہی رکھتے ہیں جو ٹی وی پہ سنتے ہیں، جو ہیرو کے نام ہیں، جو فلمی اسٹار کے، جو کرکٹر کے نام ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کیا چیز ہے کہ یہ تو پرانے نام ہے، کسی کا نام ایوب رکھو، کسی کا نام زکریا رکھو، کسی کا نام عیسیٰ رکھو، موسیٰ رکھو، جو نبیوں کے نام تھے۔ تو کہا مولانا پرانے نام ہے کوئی نیا نام دے دو، اس لیے کہ زمانے کے حساب سے ہم چلنے لگے ہیں۔ جو بھی موسم دیکھو میرا بیٹا ہے کرتا کیا ہے، پتنگ کا موسم آیا تو پتنگ کھینچ رہا ہے، دیوالی کا موسم آیا تو بھٹوکے اور پھٹاکے پھوڑ رہا ہے، دیوالی اور ہولی جو بھی تہوار آیا میرے بچے کیوں منوا رہے ہیں؟ حد تو یہ ہے کہ وہ رات کو جو گھومتے ہیں اور جو کھیلتے ہیں اس میں بھی میرے ہی بچے جا رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں، یہ جو محتاج قوم تھی کہ جس کے گھر میں کریکٹر نہیں تھا، جس کے گھر میں کوئی طہارت نہیں تھی، ان لوگوں کا کریکٹر ہم نے اپنایا۔ یہ پوری دنیا محتاج تھی، تم ہی مالدار تھے، اس لیے کہ حیا کسے کہتے ہیں یہ بھی تیرے نبی نے بتایا تھا۔ دنیا میں رہنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی تیرے نبی نے بتایا ہے۔ دنیا کیا جانتی تھی؟ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، جاپان، چائنا 500 سال پہلے دنیا میں کس کا وجود بھی نہیں تھا، لیکن محمد کے مدینے میں نور برس رہا تھا۔ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، حیا کا کارخانہ بھی، محبت کا بھی کارخانہ بھی، عشق اور الفت کا بھی کارخانہ، جینے کا طریقہ بھی اور مرنے کا طریقہ بھی میرے نبی نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بے شک حق اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ بعد کیا حال ہوتا ہے۔ حقیقت یہ میرے دوستو ہر چیز کے لیے حد مقرر کر دی گئی ہے۔ اگر حد میں رہو گے تو یہاں بھی نعمت ہے، قبر میں بھی نعمت ہے اور محشر میں بھی نعمت بن جائے گی۔ اور میرے دوستو اگر حد پھلانگ گئے اور حد پار کر گئے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کی نشانی بیان کرتے ہوئے کہ ایک دور آئے گا کہ میری امت کے نوجوان اور میری امت کی عورتیں شریعت کی ہر حد کو پھلانگ جائیں گے، یعنی عورتیں بھی اور امت کے نوجوان بھی شریعت کی ساری حدود کو پھلانگ کر پار کر جائیں گے، اس طرف چلے جائیں گے۔ دین، شریعت، اسلام، مذہب کیا ہے اس کی طرف بہت کم رجحان ہے۔ اس لیے حالات یہ کبھی کبھار ایسی میلاد میں بیٹھ جاتے ہیں تو میرے دوستو رشتہ داری کا دباؤ ہوتا ہے تو بیٹھنا پڑتا ہے، آنا جانا رہنا رہتا ہے، تو اس چیز کو لوگ بھی نبھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو دیکھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ جس سسٹم کے تحت ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے عزیزان محترم، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں الحمدللہ اس نبی نے ہمارے لیے کل بھی دعائیں کی تھی، آج بھی وہ دعا ہی کر رہے ہیں۔ کبھی اس طرح چلا کے آیا ہے یا میری سنت سجا کے آیا ہے؟ دھمکیاں دینے کی بات نہیں ہے اور ڈرانے کی بات نہیں ہے، آمنا سامنا ہوگا تو بڑے بڑے بھی بتا پانی ہو جائے گا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس لیے اپنی پگڈنڈی کو سیدھا کرو، قدم سیدھے رکھو۔ یہ جو اونچے نیچے ہوتے میرے جیسے لوگ یہ بھی پلہ جھاڑ کے نکل جائیں گے، کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا۔ کام آئیں گے تو مدینے کے نبی آئیں گے۔ اگر سچا کھرا پکا ہے تو آج سے ان کا دامن پکڑ کے عرض کر یا رسول اللہ میں کل بھی تمہارا تھا،
میں آج بھی تمہارا ہوں، میں مروں گا تو بھی میری لبوں پہ تمہارا کلمہ جاری ہوگا۔ میں نے وفا کرنی ہے تو مدینے والے سے کرنی ہے، نام لینا ہے تو مدینے والے کا لینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مدینے والے کا نام لیں گے تو یہاں بھی کام آئے گا اور وہاں بھی کام آئے گا۔ بندہ حج کو جا رہا تھا، راستے میں باپ ساتھ تھا، انتقال ہوا، قافلہ چلا گیا۔ جب اس نے باپ کو دیکھا تو باپ کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا تھا اور شکل بدل گئی تھی۔ جب شکل بدلی تو لوگ تو چلے گئے، بیٹا تھا تو کیسے چھوڑتا۔ اس نے باپ کے اوپر چادر ڈال دی۔ چادر ڈالنے کے بعد انتظار کر رہا ہے کہ اس بیابان میں، اس سنسان میں میرا کون سہارا بنے گا۔ لوگ بھی چلے گئے، میں اکیلا ہوں، باپ کو دفن بھی کرنا ہے اور آخری وقت بھی ہے اور باپ کا چہرہ بھی بدل گیا ہے۔ شکلیں چینج ہو جاتی ہیں جب آدمی بہت زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر میرے آئینے کے سامنے جاؤں اور میری شکل سلامت ہے تو دعا کیا کرو کہ اللہ نے اب تک پردہ رکھا ہے، ورنہ کام تو ایسے کر چکے ہیں کہ بدل جائے، لیکن نہیں بدلتی۔ یہ بھی صدقہ حسن حسین کے نانا کی دعاؤں کا ہے، ورنہ چہرے کی کھال، چمک دمک، روشنی، نور جو بھی دیکھتے ہیں یہ ان کا صدقہ ہے، ورنہ میں تو وہ کام کر چکا ہوں کہ جن کاموں کی بنیاد پہ میرا چہرہ بھی چھین لیا جائے، مجھ سے میری آنکھیں بھی چھین لی جائیں۔ ان آنکھوں نے وہ بدکاری، بد نظری کی ہے اور اس چہرے سے میں نے وہ کچھ غلط کام کیے ہیں کہ یہ چہرہ سلامت نہ رہے، لیکن پھر بھی سلامت ہے تو آواز آتی ہے مدینے سے، نادان امتی یہ آج بھی سلامت ہے تو صدقہ مصطفیٰ کی رحمت کا ہے، بے شک بے شک صدقہ ان کا ہے، ان کا صدقہ ہے تو سلامت ہے، حضور رحمت عالم کا صدقہ ہے۔ اس کے باپ کا چہرہ بدل گیا، وہ بیابان میں کرے تو کیا کرے، اس نے اوپر چادر ڈال دی۔ تھوڑی دیر ہوئی، کوئی آیا، سواری پہ بیٹھ کے آیا، چہرے پہ پردہ تھا، وہ آیا اور اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا باپ مر گیا، چہرہ بدل گیا ہے، پردیسی ہوں، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ آنے والے نے کپڑا ہٹایا اور اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے 14ویں کے چاند جیسا چہرہ بنا دیا۔ یہ شکل جو بگڑ گئی تھی وہ شکل بحال ہو گئی، وہ شکل تندرست ہو گئی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام جو وہاں موجود تھا کہ جس کے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا آنے والے نے، چہرہ نورانی ہو گیا، روشن ہو گیا، شکل صحیح ہو گئی۔ وہ جانے لگے تو اس نے دامن پکڑا کہ تم کون ہو؟ تو کہا میں تیرا نبی ہوں اور یہ بھی میرا غلام ہے، تو بھی میرا غلام ہے۔ کہا اس بیابان میں کوئی نہیں آیا، آپ کیسے آئے؟ تو کہا تھا تو بڑا گنہگار، کبھی کبھی درود پڑھ لیتا تھا، کبھی کبھی درود پڑھ لیتا تھا، اور آج میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ مجھ پہ درود پڑھنے والا کالی شکل لے کے قبر میں چلا جائے، میں اس کی دنیا ہی میں اس کا چہرہ نورانی کرنے آ گیا۔ پتا چلا دنیا والے صرف درد دے سکتے ہیں، اگر دوا دیتا ہے تو مدینے کا تاجدار دیتا ہے۔ ہم ستاتے ہیں، ہم تانا دیتے ہیں، ہم صرف درد بانٹتے ہیں۔ دنیا پوری درد اور کانٹے کے سوا کو چاہے کتنا رشتہ نبھا لو، اسے تم کچھ بھی کھلا دو، کچھ بھی دے دو، اسے ہیرے جواہرات کے دریا لٹا دو، لیکن لوٹ کے آئے گا تو تانا ہی دے گا اور صرف درد ہی دے گا۔ دنیا درد دیتی ہے، اگر دوا دیتا ہے تو میرے محمد کا نام دیتا ہے، اور یہ دوا یہاں بھی ملے گی، یہ دوا قبر میں بھی ملے گی، یہ دوا محشر میں بھی ملے گی۔ اگر وہ دوا چاہیے حضور کے نام کی تو میرے دوستو زیادہ کچھ نہ صحیح کبھی کبھی درود تو پڑھ لیا کرو، نبی کا نام تو ادب سے لے لیا کرو، کہ حضور کا نام جو ادب سے لیتے ہیں خدا انہیں بھی جہنم میں نہیں جانے دیتا۔ جو نبی کا نام چومتے ہیں ان کی بینائی نہیں جاتی، اللہ ان پہ بھی کرم کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، میری تیری زندگی پتنگ اور ڈی جے سے نہیں ہے، میری تیری زندگی مصلی اور قرآن سے ہے، میری تیری زندگی حضور کی حدیث سے ہے، میری تیری زندگی گانا بجانے اور سننے سے نہیں ہے، میری تیری زندگی نبی کی نعت پڑھنے اور سننے سے ہے۔ اگر یہ وظیفہ کر لے تو یہاں بھی تیرے نبی تیرے ساتھ ہیں، قبر میں بھی تیرے ساتھ ہیں اور محشر میں بھی تیرے ساتھ ہیں۔ کہنے والے نے خوب کہا تھا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ حضرت چراغ گولڑا فرماتے ہیں کہ شرم عصیاں سے سامنے جایا جاتا نہیں، یہ کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں بھی انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا کہ کل قیامت ہوگی، یہاں
دکھائی دیں کہ نہ دیں لیکن کل ضرور دکھائی دیں گے. کم از کم کام ایسے کر کے جائیں کہ جب سامنا ہو تو میں کہہ دوں مر مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے. ہر چیز کی حد ہے, اگر حد میں رہیں گے تو نعمت ہے, اور حد سے باہر ہو جائیں گے تو تکلیف بن جائے گی. اللہ مجھے آپ سب کو صحیح معنی میں اسلامی حدود کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے میں دوران تقریر کوئی غلطی ہوئی تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.